حاضرین اجلاس، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جن لوگوں نے اپنی نفسیات کو، اپنے خواہشات کو اور اپنے تمام تر وہ چاہتے اور وہ تمنائیں ناجائز طور پر جو انسان کرنا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے اسباب ہونے کے باوجود ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں اور اس راہ سے اجتناب کرتے ہیں، اس میں نہیں جاتے، اس راہ کو اپناتے نہیں ہیں۔ کس لیے؟ بندوں کے ڈر سے، کس لیے؟ لوگوں کے دکھاوے کے ڈر سے نہیں، بلکہ وہ لوگ اپنی جو روش اختیار کرتے ہیں، یہ روش ترک نفسانی خواہشات، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یشری نفسہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا، جو اپنے نفس کو بیچتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نہایت ہی مہربان ہے۔ اپنے آپ کو بیچنا، فروخت کرنا، یہ ایک بات ہے کہ کوئی چیز بیچی جائے اور بیچنے والے کی چیز کو کوئی خریدنے والا ہو اور وہ سودا جو ہو رہا ہے اس سودے کی قیمت بھی بہتر ہو اور اس سودے کے شاہد اور گواہ بھی بہتر ہو، تو یقیناً ایسے سودے سے اور ایسے خرید و فروخت سے اور ایسی بیع سے بہتر کسی کی بیع اور کسی کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتے۔ یقیناً یہ بیع، یہ خرید و فروخت، یہ سودا جو ایک مومن اور مسلمان اللہ کی مرضی کے لیے کرتا ہے، اپنی نفس کو بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ راستہ بناتا ہے، اپنی نفس کو فروخت کرتا ہے۔ تو اس نفس کو فروخت کرتے وقت اس کا مشتری کون ہے، خریدار کون ہے، اس کا لینے والا کون ہے؟ یقیناً اس کا لینے والا، اس کا خریدار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو خالق کائنات ہے، پالنہار ہے، وہ خریدنے والا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو، خرید لیا۔ اس خرید اور اس سودے کی قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بیچا، اللہ نے خریدا، قیمت طے ہوئی جنت، اور اس سودے کی اس خرید و فروخت کے گواہ کون ہوئے؟ فرشتے۔ یقیناً اس سے بہتر تجارت اور کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف میں اور واضح الفاظ میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون
باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اے ایمان والوں، کیا میں تم کو ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تم کو عذاب علیم سے نجات دے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب یہاں قتال نہیں ہے جو عام طور سے ہم لوگ جہاد سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر لڑائی کرنے کی بات کہی گئی ہے تو قتال کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، جہاد کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا جس کو ہم لڑائی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں جہاد قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی مذکور ہے اس کا مطلب ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا۔ فرمایا کہ اپنے اموال کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ کیا مطلب؟ اپنے مال کو جائز طریقے سے حاصل کرنا اور جائز راستے پر خرچ کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ جہاد بالاموال۔ اور اپنی نفس کے ساتھ جہاد، جہاد بالنفس، کہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی محرمات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محارم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو کرنے کی لیے آمادہ کرتی ہے۔ ایسے عمل اختیار کرنے کے لیے یہ نفس رغبت دلاتی ہے۔ جو نفس بری ہے، جس کو جو ہے امارۃ بالسوء کہا گیا ہے، ایسی نفس یقیناً برے راستوں کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ تو ایسی نفس ثانی خواہشات سے وہ مومن بندہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، پرہیز کرتا ہے اور اس شیوے کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑتا ہے، اجتناب کرتا ہے، خواہشات پر عمل نہیں کرتا۔ اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وقت ہے، سارے اسباب ہیں، وہ چاہے تو سارے محرمات کو عملی جامہ دے سکتا ہے، سارے ناجائز کام کر سکتا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہر طرح کی اس کے پاس اسباب اور ذرائع ہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ لیکن اگر خوف اور ڈر ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، اور اگر روکنے کی بات ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی وہ احکام ہیں جس میں منہیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے، تو یقیناً یہ جہاد بالنفس ہے، اور آج اسی کی ضرورت ہے، آج اسی کی ضرورت ہے کہ جہاد اموال بالاموال تو ہم تھوڑا بہت اس کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، لیکن جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی خواہشات کو ترک کر دو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو اللہ کی مرضی کے لیے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تجارت تم کو عذاب علیم سے دور رکھنے والی ہو؟ تو نفس سے جہاد بالاموال اور جہاد بالانف، نفس جو ہے یہ ایسی تجارت ہے جو ہم کو اللہ کے عذاب سے دور رکھنے والی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جس میں ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی مرضی کو خریدنے کے لیے، اللہ کی مرضی کو چاہنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی تابعداری میں، اللہ کے احکام کی بجاوری میں جو ہے سونپ دیتے ہیں۔ بیچنے کا مطلب یہی ہے، کوئی نفس، کوئی انسان اپنے آپ کو فروخت نہیں کرتا ہے، اللہ کے خاطر بیچنا یعنی اللہ کے احکام کی بجاوری کے لیے اپنے آپ کو سونپ دینا، اس کے حوالے کر دینا، پورے طریقے سے جو ہے عامل ہو جانا۔
یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس کی شان نزول کے تعلق سے 2-3 منٹ ہم سماعت کر لیں۔ مفسرین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ خصوصی طور پر نازل ہوئی اس وقت جس وقت کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کمایا ہوا مال اور اسباب اپنے ساتھ رکھ کر مکہ سے مدینہ کے لیے نکل پڑے۔ جب مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ صہیب یہاں پر آئے اور یہاں سے جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اپنا سارا کمایا ہوا مال اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے صہیب کو گھیر لیا اور کہا کہ اے صہیب، ہم جانتے ہیں کہ تم مکہ میں جب آئے تھے تو تمہاری پوزیشن، تمہاری حالت کیا تھی؟ تم غریب تھے، بے کس و بے سہارا تھے، فقیر اور کلاش تھے۔ تم نے اس مکہ میں تجارت کیا، بزنس کیا، مال و اسباب کمایا۔ تم نے بہت زیادہ مال و دولت کو اسی مکہ میں رہتے ہوئے کمایا ہے۔ آج تم اس دولت کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے جا رہے ہو، مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہو، ہجرت کر رہے ہو، تو ہم یہ قطعاً گوارا نہیں کریں گے کہ تم یہاں کی کمائی ہوئی دولت کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ تم تنہا جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہاں کی کمائی ہوئی دولت تم اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، تم جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اور جب تک میرے ترکش میں ایک آخری تیر بھی باقی رہے گا تم میں سے کوئی میرے کنارے نہیں آ سکتا۔ میں تم میں سب سے زیادہ جو ہے تلوار کے ہنر اور فن کو جاننے والا ہوں، اور جب تک میری تلوار چلتی رہے گی تم میں سے کوئی میرے کنارے نہیں آ سکتا، تم اس کو جانتے ہو۔ یعنی تمہاری طاقت تم مجھ کو جانے سے روک نہیں سکتے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تیر چلاؤں یا تلوار چلاؤں۔ کیا تم اس بات سے راضی اور خوش ہو کہ تم میرا کمایا ہوا سرمایہ، میری حاصل کی ہوئی دولت، کمائی ہوئی دولت میں یہی چھوڑ دوں؟ تم اس دولت کو لے لو اور میں اس دولت کو چھوڑ کر اپنا رخت سفر باندھ۔ قریش نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ نے جو کچھ سرمایہ کمایا ہے، جو کچھ دولت یہاں پر رہتے ہوئے حاصل کیا ہے، آپ اس کو نہیں لے جا سکتے، اس کو آپ یہیں چھوڑیے ہمارے پاس، آپ خالی ہاتھ یہاں سے ہجرت کر کے جائیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند فرمایا اور پسند فرما کر کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دولت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور اللہ کے راستے پر ہجرت کرنے کے لیے میں نکل جاتا ہوں۔ اس طرف ابھی یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو لوگ اپنی نفس کو بیچ دیتے ہیں، یقیناً وہ بہت بڑا سودا ہے۔ اور جان لو کہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست اور بہت بڑا مہربان ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، بشارت دی اور 3 مرتبہ فرمایا ربحا صہیب، ربحا صہیب، ربحا صہیب، کہ صہیب تم اپنی تجارت میں کامیاب ہو گئے، صہیب تم اپنی تجارت میں کامیاب ہو گئے، تم اپنی تجارت میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے ظاہری اسباب اور مال کو ترک کیا ہے، لیکن اصل مال اور اصل دولت ایمان کی ہے، اس ایمان کی دولت کو تم نے چھوڑا نہیں ہے، اور اللہ کے خاطر اپنی دولت کو جو ظاہری اسباب ہے، جو مادی شکل کی ہے، اس کو تم نے ترک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بہت زبردست مقبولیت کا درجہ حاصل کی ہے تمہاری اس تجارت نے۔ تو یہ خوشخبری اور بشارت ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے میری آخر میں گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک مخصوص اس آیت کریمہ کی شان نزول ہے،
لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ ہمارے اور آپ سے خصوصی طور پر نوجوان لوگوں سے، نوجوان دوستوں سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی رو پر نہ بہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور خواہشات پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے لیے ترک کریں، چھوڑیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس چیزوں سے بہتر بدلہ دے گا جن چیزوں کو اس نے چھوڑا اور ترک کیا ہے۔ جو ہے یہ حدیث بھی بڑی جو ہے مفہوم واضح طلب کرنے والی بات ہے اور واضح طلب بات ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے ان تمام باتوں کو کہتے ہوئے مختصر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان باتوں کو عرض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کے مقصد کا حصول ہم کو حاصل ہو، اور جس مقصد کے تحت اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے وہ مقصد کی حصولیابی ہے ہماری ہو، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، ہمارے ایمان کی درستگی ہو اور ہمارے کردار کی درستگی ہو اور ہمارے جو ہے منہج، ہمارا طریقہ اور ہمارے جو ہے شیوے کی درستگی ہو، اس کی اصلاح ہو۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔